اللہ نے یہ ان آیتوں میں کیا پتہ چل رہا ہے بھائی؟ اسباب، فل اسباب اختیار کرو، اس کے بعد دعائیں بھی پھر قبول ہوں گی، پھر اللہ پہ نظر رکھو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں، اور ہمارے نبی نے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے ہیں۔ غزوہ خندق میں دیکھو نا، چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملے کا پروگرام بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اللہ یہ تو میں نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، بس تو ہی اب مدد کرے گا۔ نا نا نا، نبی کو معلوم تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے پہلے میں پوری کر لوں، مستطعتم جیسے قرآن میں آتا ہے، جتنی طاقت اور وسائل میرے پاس ہے پہلے میں جھونک دوں، اس کے بعد کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا۔ تو آپ کے اسباب وسائل کیا تھے؟ اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ کے پاس کیا تھا بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلی قوم پر، تو اس سے پہلے عرب نے یہ جنگ کبھی دیکھی ہے ہی نہیں، تو عربوں کو اس جنگ کا نہیں پتا۔ میرے ارد گرد تو سارے عرب ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو سارے عرب لوگ ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے، یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے استخارہ نکال دیا، استخارے میں جو ہے یہاں سے شروع کریں یا یہاں سے لڑائی شروع کریں، نہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اعلان کیا بھائی کوئی ہمیں مشورہ دے، ہمیں مشورہ دے کہ اس بارے میں کسی نے پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو۔ عرب میں نہیں ملے، سلمان فارسی آئے جو ایران کے تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سارے قبائل جب مل کے حملہ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں پہلے سے یہ جنگ کیسے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ اتنی بڑی خندق، گڑھے کھود گئے، دشمن کا گھوڑا جو ہے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ان کو دیکھو، گویا مدینہ کے چاروں طرف گڑھے کو، اتنے لمبے لمبے گڑھے، بھائی کوئی مشورے کے لیے بلایا تھا، سزا دینے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہاں، رمضانوں کے دن تو مشورے کے لیے بلایا تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ گرمی میں ہم گڑھا کھودنا آسان کام ہے؟ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر غور کیا آپ نے، اور غور کیا بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑھے کھودیں کیسے اتنے؟ یہ آسان ہے بھائی، اتنے لمبی کرینے تھوڑی تھی اس زمانے میں، کتنے گڑھے کھودے، کتنے دن لگیں گے اس میں، اور پہلے ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں، معاشی سارے تاجر تو ادھر آ جائیں گے، سارے زراعت والے ادھر آ جائیں گے، گڑھے کھودنا آسان کام ہے بہت، لیکن آپ کو پاس اسباب کی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب ہم ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں کے جو وہ دیندار جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تانے دیتے، یہ اللہ سے، یہ لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو کس ٹینشن میں اپنے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ بچانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جتنی ٹینشن یہ گڑھے کھودنے میں لگا رہے، اتنی وظیفہ پڑھنے میں، دعا میں لگا لیتے، بھلا یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جتنی ٹینشن یہ حفاظتی تدابیر میں لگا رہے ہیں، انسانوں سے ڈر رہے ہیں، ان کو موت سے خطرہ ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ ایک طرف شہادت کے فضائل کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے، اور ایک طرف موت سے بچنے کا ایسا انتظام کہ گڑھا کھودنے میں پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں۔ بھائی یہ تو بس اب اللہ سے دعا مانگو، بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، بھائی کھانے کو تو روٹی بھی نہیں ہے، اور نا نا نا، نبی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی، میری امت کو سبق دلانا ہے۔ اگر آج ہم نے دعاؤں میں لگ گئے، وظیفوں میں لگ گئے، تو امت کہے گی کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مشورہ دے گی بم بنانے کی ضرورت، بولو بھائی بالکل بھی نہیں۔ کیا کرنا انڈیا کے خلاف بم بنا کے بلا وجہ خام خمیں؟ ہمارا امیج ویسے ہی دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہتے چلے نکلے بستر اٹھا کے، چلا کریں، 4 مہینے لگائیں، خانقاہ میں جائیں، حج کریں، 6 عمریں اور کرا دیں ہم۔ خدا کی قسم ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو بڑے پرہیزگار ہیں، کہتے ہیں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی۔ آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہو؟ کہ یہ جو ہماری داڑیاں اور ہم پگڑیاں پہن کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں، ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ بھی جنہوں نے تعاون کیا، یہ ان کی برکت ہے، ان کی محنت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ
بیٹھے ہوئے اس ملک میں، لیکن ہمارے دیندار طبقہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا کلفٹن پہ، انہوں نے سمندر کے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے، وہ فلانے نے روکا ہوا ہے. میں خدا نخواستہ کسی عالم بزرگ کی توہین مقصد نہیں، علماء کی وجہ سے تو آفتیں رکتی ہیں، علماء کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے تو بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یہ تو حقیقت ہے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت میں کیا ملتا ہے بھائی؟ دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اسباب اور وسائل بھی اللہ کے کہنے سے اختیار کرنے ہیں. اللہ ہی نے کہا ہے کہ اختیار کرو. تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا انتھک محنت کی ہے، یہاں تک بھوک سے صحابہ نڈھال ہوئے ہیں کہ پیڑ پہ پتھر باندھے، اور آپ نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، 2 پتھر آپ نے پیڑ میں باندھے. یہاں تک کہ اس لڑائی میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیونکہ تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. مگر جان بچانا پہلے ہے، نماز بعد میں. ہم کہتے لو نماز تو بلاؤں کو ٹالتی ہے، نماز تو مصیبتوں کو ٹالتی ہے. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور اتنی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تیر لگ جائے؟ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ نہ نہ نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا، کیونکہ جان پہلے ہے، نماز بعد میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی اگر ہم نے نمازیں شروع کر دی، تیر آ رہے ہیں، تو یہ چند لوگ نماز پڑھ کے شہید ہو جائیں گے، قیامت تک پھر کوئی دنیا میں نماز پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا. جب دشمن کو، ہمارے جو کریم ہے وہی شہید ہو گئی، ان کو بچاؤ پہلے. آج وہی ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، مسجدوں میں رش مت کرو، وبا بہت اسپیڈ سے پھیل جائے گی. لوگ کہتے ہیں نہیں نماز سے تو وبا ختم ہوگی. ارے وبا کو نماز روزے کا پتہ ہے کہ مجھے ختم ہو. جرسیموں کو پتہ ہے یہ چونکہ میرے ساتھ نمازی چپک کے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ چھینک مارے گا تو میں اڑ کے اس کی ناک میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. وائرس کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وائرس کو تو نہیں پتا نا. وائرس کہے گا بھائی یہ روزے دار ہے، یہ ہندو ہے، یہ تہجد گزار ہے، وائرس ٹرانسفر ہوگا. وائرس کا کوئی مذہب ظاہری لحاظ سے، ویسے تو سارے وائرس مسلمان ہیں. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کہا نا یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تو وہ اللہ ہی کے حکم پہ جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو بتایا بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں نمازی اور بے نمازی کا کوئی فرق نہیں کرنا، جہاں موقع ملے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھتا ہے جہاں ناک میں، بس ناک میں گھسنے کی دیر ہے اس وائرس سے، اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی سارا سسٹم بولو بھائی شروع ہو جاتا ہے. تو نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کراؤڈ نہ لگائیں، مجمع نہ لگائیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد جو آپ کا کام تھا کر لیا. اب اللہ نے کہا اب جو تم سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا؟ وہ میں کروں. آپ سے کیا نہیں ہو سکتا؟ اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام آپ سے نہیں ہو سکتا، غربت ہے. صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے کھانے کا انتظام ہے میرے پاس، آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، باقیوں کا کر لیں گے. آپ نے فرمایا لے آؤ، سب کو لے آؤ. بھائی سب کو کیسے لے آئیں؟ ہانڈی میں اتنا نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. دسترخوان لگایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ دیگچی سے ڈھکن نہ ہٹا، بس چمچے سے نکال کے دیتی جائیں. وہ دیتی جا رہی ہیں اور نکلتا ہی جا رہا ہے. یہ جو گھر میں جا کے ڈھکن دیکھتی میں جھانک جھانک کے دیکھتے ہو نا، اس سے برکت ختم ہوتی ہے کھانے کی. جا کے دیکھ رہے ہوتے کتنی بوٹیاں رہ گئی، ڈال رہے ہوتے ہیں نا، جب بار بار جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں میرے حصے میں کوئی آئی نہیں کچھ. تو اللہ پہ توکل رکھو، اعتماد رکھو، مل جائے گا آپ کو بھی. 2-3 کوفتے آپ کے حصے میں بھی. انڈے والا سالن جس دن بنتا ہے نا اس دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے. میری عادت ہے میں جب بھی دودھ پکا ہوا ہوتا ہے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھتا ہوں ملائی ہے کہ نہیں ہے. میری عادت ہے، پتہ نہیں. اور پھر وہ وہاں سے ملائی چند سیکنڈوں کے اندر میں پرواہ نہیں کرتا. ملائی کے بارے میں میں نے گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کو بچا کے رکھنا ہے، گھر والے بعض دفعہ گھی بھی نکالتے ہیں ملائی سے، گھی نکالنا ہے، کچھ بھی نکالنا ہے، تو میرے ڈھکن تک پہنچنے سے پہلے یہ کاروائی ہو جانی چاہیے. مجھے اگر دودھ کے اوپر گرم ملائی نظر آئی اور میں نے دیکھی
تو پھر میں کسی کی نہیں سنوں. بعض گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے, ساری ملائی اٹھا لو تو دودھ میں پھر وہ رہتا نہیں نا, اس میں جان نہیں رہتی, دم نہیں رہتا. تو ملائی ہمیں پسند اتنی ہے, گرم جو نہیں دودھ کے اوپر جو ویسے تیر رہی ہوتی ہے, بڑی لذیذ ہوتی ہے, لوگ کھاتے نہیں آج کل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر والوں سے کہنا کہ وہ دیتے رہے نکالنے. سب نے سیر ہو کے پیا ہے دودھ کا ایک پیالہ, سب نے سیر ہو کے پیا. اور پھر معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. آپ نے کدال چلائی, چنگاری اڑی, آپ نے فرمایا کہ میں کیسر و کسریٰ کے خزانے اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. ان قریب روم اور فارس کی سلطنتیں تباہ ہونے والی ہیں. تو بھائی یہ کر کے سپر پاور کو تباہ کرنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی یہ کر رہے ہیں نا, اللہ نے مجھے خوشخبریاں دے دی ہیں کہ ان قریب دنیا کی سپر پاور انہی لوگوں کے ہاتھوں سے, جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں, تم ان قریب ان کے کنگن تمہارے پاس آنے والے ہیں, سونے کے کنگن. اور آئے پھر صحابہ کے ہاتھ میں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ مدد, معجزے. ہم یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں اور معجزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یار وہ بدر میں فرشتے اترے تھے یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر میں میدان میں اتنی رو رو کے دعائیں مانگی تھی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیے. بھائی جو محنت کرے گا اسے ملے گا. غیر مسلموں نے کی, ان کو مل گئی. ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے, یہ وظیفہ پڑھ لو, فلانا وظیفہ پڑھ لو. یہ ابے بھائی تو اسباب تو پورے اختیار کر کامیابی کے. کل ایک کوئی آیا کہ بچی کے لیے رشتہ آیا ہے, وہ بچی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا. بھائی سارے سب کچھ سیٹ ہے, بچی نے استخارہ کیا, اس میں کوئی الٹا سیدھا نکل آیا ہے, خطرناک قسم کا استخارہ نکلا ہے. میں نے کہا اس بچی کو بندہ پہلے ہی پسند نہیں ہوگا, تو وہی دماغ میں لے کے سوئی ہوگی تو الٹا سیدھا آ گیا. تو جو دماغ میں لے کے سوتے ہو وہی آ جاتا ہے. حدیث میں تو آتا ہے بھائی اچھا رشتے کا انکار مت کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اچھا رشتہ آئے تو استخارہ نکالو, پھر دیکھو ادھر آیا تو ادھر چلے جاؤ, ادھر آیا تو. یہ استخاروں نے آج کل کے جو استخارے, سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا, یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے یہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. پہلے ہی امت ایسے کام کرتی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اوپر سے استخارے کی وجہ سے باقاعدہ ایسے کام کرے گی جو بالکل ان لاجیکل ہوں گے, کیونکہ استخارے میں نکلے ہوں گے وہ. اس لیے بار بار کہتا ہوں استخارہ محض ایک دعا ہے کہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہیں کر. کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے, استخارے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو جیسے چل رہے ہو ویسے چل.